अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम करने वाले हैं कोविड-19 एंड इस्लामोफोबिया। कोविड-19 की पेंडेमिक के दौरान हैरानकुन तौर पर इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। व्हाट इज इस्लामोफोबिया और इसके मुस्लिम्स पर क्या इम्पैक्ट्स हुए हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम देखेंगे। और ये किस तरह फैला है, किस किस्म का इस्लामोफोबिया को एग्जैजरेट करके बताया गया है इन डिफरेंट सोसाइटीज़, ये तमाम चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन सी डिफरेंट मीम्स फ्रॉम द सोशल मीडिया दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द थंबनेल। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। Before going to lecture, let me remind you to subscribe the channel and press the bell icon so that you may get all our new updates. इसके अलावा वीडियो को लाइक भी करें, इस पर कमेंट भी करें एंड अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। व्हाट इज इस्लामोफोबिया? इस्लामोफोबिया बेसिकली जब किसी भी सोसाइटी में मुसलमानों को या इस्लाम को एज अ टेररिस्ट देखा जाए, एज अ हेटर्स देखा जाए, तो उसको हम कहेंगे इस्लामोफोबिया। और ये सोसाइटल लेवल पे होगा, नॉट ऑन द इंडिविजुअल लेवल। लाइक इन इंडिया मुसलमानों को आजकल बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी की नज़र से देखा जाता है, दैट दे आर टेररिस्ट। इन द होल वर्ल्ड द सिनेरियो इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस, तो इसको हम इस्लामोफोबिया कहेंगे। एंड दिस इज़ द मेजर ग्रोइंग प्रॉब्लम इन द वेस्टर्न कंट्रीज। कोविड-19 आप सब जानते हैं, आउटब्रेक हुआ था 31 दिसंबर 2019 को वुहान में, चाइना में। पाकिस्तान में इसका फर्स्ट केस था वो 26 फरवरी 2020 को कराची में नोट डाउन हुआ था, विच वाज शिफ्टेड फ्रॉम ईरान। जो कि ईरान ज़ायरीन जाते हैं हमारे यहाँ से ज़ियारतें करने के लिए, वो वापस आए थे तो उनको कोरोना वायरस में मुब्तला था, क्योंकि ईरान उस वक्त ईरान में काफ़ी ज़्यादा कोरोना की वबा फैली हुई थी। इस पेंडेमिक में एक मिजरी ये हुई थी कि होना ये चाहिए था कि इस पेंडेमिक के दौरान मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को मिलकर इस कोविड-19 का मुकाबला करना चाहिए था, और ऐसा हुआ भी। डिफरेंट कम्युनिटीज़ कंबाइंड टू फाइट अगेंस्ट द पेंडेमिक। और इस सिचुएशन में और ज़्यादा वाइटल हो जाता है कि हम किसी भी कम्युनिटी को सेपरेट आउट ना करें हमारी सोसाइटी से, क्योंकि एक अकेले इंसान के लिए, एक अकेली कम्युनिटी के लिए किसी चीज़ से लड़ना या पेंडेमिक को डील करना मुश्किल हो जाता था। इस वजह से किसी स्पेसिफिक ग्रुप को या फिर किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को अलहदा करना एक सरासर बेवकूफ़ी वाला काम था। बट इन द पास्ट फ्यू मंथ्स सिंस द फर्स्ट कोविड-19 केस वर रिपोर्टेड, ब्रॉड रेंज ऑफ इन मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड अक्रॉस सोशल मीडिया, जो कि ब्लेम कर रहे थे मुसलमानों को एज सुपर स्प्रेडर्स ऑफ द वायरस। दिस इज वाज द शॉकिंग न्यूज़, क्योंकि एक इंसान को जब आप कहेंगे कि आप कोरोना वायरस फैला रहे हो, तो उसके खिलाफ आप में ऑटोमेटिकली एक फितरती तौर पर एक नफरत का जज्बा पैदा हो जाएगा, उसको सेपरेट आउट करने का जज्बा पैदा हो जाएगा। इन फेक न्यूज़ में मुख्तलिफ किस्म की न्यूज़ थी। इनमें चार बेसिक टाइप की न्यूज़ थी। एक तो ये थी, मॉस्क आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, यानी मसाजिद जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कोविड-19 की। अब ये किस तरह था? क्योंकि उनका ख्याल था कि मुसलमान मस्जिद में जाते हैं तो इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का अमल नहीं किया जा सकता। दूसरा ये था, मुस्लिम्स आर सुपर स्प्रेडर्स ऑफ द कोरोना वायरस। ये पर्टिकुलरली देखा गया था इंडिया में, जहाँ पे मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि मुसलमान जानबूझकर कोरोना वायरस को फैला रहे हैं। इस किस्म की डिफरेंट वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी, जो कि बिल्कुल फेक वीडियोस हैं, लेकिन मुसलमानों को उन वीडियोस में इस तरह दिखाया गया है जैसे वो कोरोना वायरस को फैला रहे हैं। द थर्ड वन वाज के पुलिस एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट्स हैं जो वो मुसलमानों को फेवर कर रहे हैं, और ये एक पॉलिटिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया बाय द अपोजिशन। यानी कि अपोजिशन किसी मुल्क की उस गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगा देती है कि पुलिस जो है वो मुसलमानों को फेवर कर रही है, और इस तरह ये एक पॉलिटिकल डिस्पैरिटी, पॉलिटिकल गैप जो था उसको ज़्यादा कर रही थी। And the last but not the least, information which was misinformation, which was spread on the media as well as on social media,
was that Muslims are not observing social distancing rules. اب اس کی کیا وجہ تھی؟ اب نماز میں جب مسلمان کھڑا ہوتا ہے تو تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے. آف کورس دس واز ان دا نارمل کیس، لیکن یہ سوشل میڈیا اور میڈیا میں پھیلایا گیا کہ مسلمان سوشل ڈسٹینسنگ کو آبزرو نہیں کر رہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور پروپیگنڈا یہ تھا کہ مسلمانوں کے پیچھے چائنا ہے جو کہ کرسچن کنٹریز جیسے کہ یو ایس، فرانس، انگلینڈ اینڈ جرمنی کو ہٹ کر رہا ہے تھرو فنڈنگ ٹو دا مسلمز. اور اس وجہ سے وہاں پہ لوکلز جو اپوزیشن تھی، لوکل جو اسلاموفوبک پرسنز تھے، انہوں نے ڈیمولیشن آف آل دا ماسکس کی ڈیمانڈ کی تھی تاکہ وہ وائرس کو کرو کر سکے. You can see that this is a meme that has been taken from the social media. اس میں ایک آدمی کو کرونا جہاد کے نام سے بومب باندھے گئے ہیں اور اس کو دکھایا گیا ہے جیسے کہ وہ کرونا جہاد کر رہا ہے، یعنی کہ کرونا وائرس پھیلا رہا ہے. اس تمام سچویشن نے مختلف سوسائٹیز کے جو ایلز ہیں، جو خرابیاں ہیں، اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. جیسے آن لائن اسلاموفوبیا بہت زیادہ ہو گیا ہے. ان دا میڈیا اینٹی مسلم ہیراسمنٹ بہت زیادہ ہو گئی. لائک ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ایسا بہت سارا ہوا تھا کہ تمام کا تمام میڈیا ہی مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا، جس کے بارے میں بھی ہم آگے ویڈیو میں بات کریں گے. اس کے علاوہ فزیکل وائلنس جو تھا اگینسٹ مسلم وہ بھی زیادہ ہو گیا تھا. اوبویسلی جب ایک اسٹیٹ اونڈ میڈیا یا بی جے پی لیڈ گورنمنٹ جو میڈیا تھا، جسے سو کالڈ گودی میڈیا بھی کہا جاتا ہے، تو اگر وہ 24 گھنٹے اس طرح کی رٹ لگا کے رکھتا تھا تو مسلمانوں کی جو سوشل لائف تھی اس پہ اثر تو پڑنا تھا. تو اس وجہ سے جو لوکلز تھے انہوں نے بائٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا تھا. جو مسلم بزنس مین تھے، مسلم وینڈرز تھے، یا جو کامن مسلمان تھا، اس کے ساتھ جو ڈیلی کے روٹین کے معاملات تھے ان میں بائک آؤٹ ہونا شروع ہو گیا. تو اس طرح جو کامن مسلمان تھا ان انڈیا ایز ویل ایز ان ویسٹرن اور ادر کنٹریز، تو یہ کافی مشکل میں آ گئی. اب یہاں پہ سوشل میڈیا کا جو رول تھا وہ انتہائی زیادہ گندا اور نیگیٹو رہا تھا. لائک یو کین سی این امیج جس میں ایک نیوز چل رہی ہے، نیو یارک ماسک اسٹل اوپن فار ڈیلی پریئرز وائل چرچز اینڈ سینیگوگس آر مینڈیٹری ٹو شٹ ڈاؤن. یعنی کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مساجد کو کھلا رکھا گیا ہے، جبکہ چرچز اینڈ سینیگوگ جو کہ یہودیوں کی ایک عبادت گاہ ہوتی ہے اس کو نیو یارک سٹی میں کھولا گیا ہے. دوسری پکچر میں بھی دیکھیں آپ، اسی طرح کے کوئی بیان ہے کہ نیو یارک کا جو میئر ہے اس نے بھی اسی طرح کے کلیم کیے گئے ہیں. اور 500,000 فری حلال میلز فار رمضان بھی ایشو کیا ہے. یعنی کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو لاسٹ رمضان گیا ہے وہ ڈیورنگ دا پینڈیمک گیا ہے. تو نیو یارک میئر نے بھی کچھ اس طرح کے بیان دیے کہ ٹو تھریٹن ٹو کلوز سینیگوگز اینڈ چرچز، لیکن جبکہ یہ دونوں ہی خبریں فیک ہیں. وی نو کہ نیو یارک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ مساجد کو پہلے بند کیا گیا تھا، اس کے بعد باقی چیزیں ہوئی تھیں. سوشل میڈیا پہ ٹیگز کا ٹرینڈ آج کل بہت عام ہے. تو یہ جو ٹیگز ہیں انہوں نے بھی ایک نیگیٹو رول پلے کیا ان پینڈیمک اگینسٹ دا اسلاموفوبیا. اس میں ایک ڈیجیٹل ہیومن رائٹس گروپ کی ایک واچ ڈاگ ہے جو کہ ڈیجیٹلی ہیومن رائٹس کو واچ کرتی ہے، جس کا نام ہے ایکویلٹی لیبس. تو اس کے مطابق کرونا جہاد کا جو ہیش ٹیگ تھا یہ مارچ 31 سے اپریل 6 ان 8 دنوں میں تقریباً 3 لاکھ مرتبہ ری ٹویٹ کیا گیا، جس میں فیس بک شامل نہیں تھی. تو دس از ہیلیریس کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ایک باقاعدہ کمپین تھی تھرو سم ڈیزیگنیٹڈ پرسنز. اس کے علاوہ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جو میڈیا کا رول تھا یہ بھی انتہائی زیادہ نیگیٹو تھا. جو اسٹیٹ رنڈ میڈیا ہوتا ہے، جو اسٹیٹ اون میڈیا، جو الیکٹرانک میڈیا تھا، اس کا رول بھی انتہائی زیادہ نیگیٹو تھا. جیسے کہ دا نیو یارک ٹائمز، بی بی سی اور سی این این جیسے بڑے اداروں نے نیوز کو کور کیا تھا کہ ترکی کی جو مساجد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں وہ یورپین یونین کا سفر کرتے ہیں، اس وجہ سے یو ایس کو ٹریول بین لگا دینا چاہیے ٹو دا یورپین یونین. اب اس سے کیا ہوگا؟ یورپین یونین تمام مسلمانوں کا بائیکاٹ کرے گی، تمام مسلم ممالک کا بائیکاٹ کرے گی، اور اس طرح دنیا کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دے گا. دس ول ایڈورسلی افیکٹ دا مسلم
picture in the world. ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں انڈیا میں اسلاموفوبیا کو انتہائی زیادہ سپریٹ کیا گیا ڈیورنگ دیٹ ٹائم. آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں, مختلف ٹی وی چینلز کی پکچرز ہیں جس میں مسلمانوں کو مرکز, جو آپ جانتے ہوں گے تبلیغی جماعت کا ایک مرکز ہے. یہ واقعہ بیسیکلی ہوا تھا مارچ میں. یو کین سرچ آن انٹرنیٹ, یا پھر میں دوبارہ اس پہ ویڈیو بناؤں گا ورنہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی, جس میں تبلیغی جماعت کو ٹھہرایا جا رہا ہے رسپانسبل فار دا سپریڈ آف کرونا وائرس, اور یہ اگینسٹ دا میجورٹی آف ہندوز کے خلاف ہے. اور یہ اس طرح کی پرسیپشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان ہندوؤں کو کرونا جان بوجھ کر لگا رہے ہیں یا پھیلا رہے ہیں. ایون کہ ایک جرنلسٹ ہے ارنب گوسوامی, یو مے ہیو ہرڈ اباؤٹ ہم, ان کا ایک چینل ہے ریپبلک ٹی وی, اس پہ انہوں نے بیٹھ کے یہ کومنٹ کیے تھے کہ ڈیورنگ دس لاک ڈاؤن وائی ڈز ایوری کراؤڈ گیدر اونلی نیئر دا ماسکس. اب آپ امیجن کریں ایک کمیونٹی پہلے ہی سیپریٹڈ آؤٹ ہے تو اس کے خلاف اس طرح کے بیان ایک پبلک فگر سے یہ انتہائی زیادہ نیگیٹو ایفیکٹ ڈال دیتے ہیں اس معاشرے پہ. اور اس طرح یہ تبلیغی جماعت کا جو کارڈ تھا یہ ہندوتا ایجنڈے کے لیے ایک پنچنگ بیگ بن گیا تھا فار کرونا جہاد یا کرونا وائرس. یہ الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے, اس کے مطابق بھی انڈین میڈیا اکیوزڈ آف اسلاموفوبیا فار کرونا وائرس کوریج. اب بیسیکلی یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ obviously ایک ریزن تو میں نے بتا دیا آپ کو, ایک پولیٹیکل ریزن تھی جس میں اپوزیشن گورنمنٹ پہ اور گورنمنٹ اپوزیشن پہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی تھی. لیکن ایک اور بھی ریزن تھی پرٹیکولرلی ان انڈیا اینڈ سری لنکا, یعنی کہ جو ہندو میجورٹی کنٹریز تھے پرٹیکولرلی ان میں ایک اور وجہ تھی, وہ تھی میجورٹی ود اے مائنارٹی کمپلیکس. دا ہندوز اینڈ سینہالا چائنزم بیسیکلی سری لنکا میں جو مذہب فالو کیا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے, تو وہ برین واش تھے themselves کہ they have been victims of massacre propagated by Muslims through their communities constitute a majority. یعنی کہ وہ مائنورٹی مسلم سے خوف میں ہے. اب کیوں خوف میں ہے؟ فیکٹ از دیٹ ہندوازم بدھزم جو کہ ساؤتھ ایشیا میں اوریجنیٹڈ ہے, وائل اسلام جو ہے وہ میڈل ایسٹ سے آیا ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب میں پیدا ہوئے تھے اور وہاں پہ اسلام نے پیدائش کی. تو اس وجہ سے جو لوکل ہندوز ہیں یا بدھسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک فارن ریلیجن ہے, اور اس وجہ سے وہ ہارڈ لائن لیبل کر دیتے ہیں, مسلمانوں کو ایز اے انویڈر کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک, اسلام کو یہ انفیریئر بھی سمجھتے ہیں, پریمیٹیو بھی سمجھتے ہیں, باربیرک بھی سمجھتے ہیں, یعنی کہ یہ کروول اور ظالمانہ مذہب سمجھتے ہیں اسلام کو. اور یہ obviously یہ ایٹ دا پوائنٹ جا کے پولیٹیکل ایجنڈا ہی مل جائے گا کہ پولیٹیکلی یہ رانگ نیریٹیو بلڈ کیا گیا ان سوسائٹیز میں کہ اسلام ایک باربیرک یا انفیریئر مذہب ہے اور اس سے ہمیں نفرت کرنی چاہیے. یہ تمام وجوہات تھیں بیسیکلی جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا ڈیورنگ دا پینڈیمک زیادہ ہوا ہے, اور یہ کس طریقے سے پھیلا ہے یہ بھی میں نے کور کر دیا ہے. آئی ہوپ دیٹ یو ہیو انجوائڈ دا ویڈیو, تاکہ آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی. If you like our work, kindly subscribe the channel and put a like button on the video. Comment بھی کر دے تاکہ آپ کو ہمارا رسپانس ملتا رہے. Thank you very much for your time. Subscribe the channel and press the bell icon so that you may get all our new video updates. Thank you very much for listening me.